قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے، ایک بڑا معجزہ ہے، روحانی امراض کے لیے بھی اور جسمانی امراض کے لیے بھی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 بڑے بڑے بیماریوں کا ذکر کریں گے اور ان کا حل قرآن مجید سے بتائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے زبان کی لکنت۔ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے ہیں، زبان میں فصاحت نہیں ہے، تو اس کا حل بتائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر بتائیں گے آنکھوں کی جتنے بھی بیماریاں ہیں، خواہ بینائی کمزور ہے، جو بھی مسائل ہو، اس کا حل بتائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر بتائیں گے کہ چہرے پر اگر داغ دبے ہیں یا نورانیت نہیں ہے، اس کا حل بتائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر بتائیں گے کہ اگر جسم پر خارش ہیں، جلدی امراض جو بھی ہو، الرجی ہے، اس کا حل بتائیں گے۔ تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے زبان کی لکنت۔ اگر زبان میں فصاحت نہیں ہے، صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا ہے، زبان بار بار جب بولتا ہے تو اٹکتا ہے، تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس آیت کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ صبح بھی اور شام کو بھی پڑھ لیں، اور خاص کر اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جب کسی کے پاس ملنے جا رہا ہے اور اس کے زبان میں لکنیت ہے، فصاحت نہیں ہے، تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں آنکھوں کی بیماریاں۔ آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، خواہ کبھی کبھار جو ہیں آنکھ کا رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، یا بینائی کمزور ہیں، یا آنکھ ایسے گرم ہو جاتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یا آنکھ کے بعض اوقات ایسے سرخ ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے ڈر لگتے ہیں، تو اس صورت میں سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہو کہ اگر آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، دم کریں اور اس کے ہاتھ اپنے آنکھوں پر ایسے ملیں، اور اگر زیادہ تکلیف ہیں تو اس صورت میں پھر ٹھنڈا پانی لے لیں یا برف لے لیں، اس پر پھونکیں، دم کریں، اور وہ برف جو ہے یا وہ ٹھنڈا پانی آنکھوں پر اس طرح 7 مرتبہ مل لینا ہے، تو انشاءاللہ کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن 7 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں چہرے کے جتنے بھی امراض ہیں، داغ دبے ہیں یا نورانیت نہیں ہے، تو آپ قرآن مجید سے اس کا حل کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے کریموں کے، فیس واشوں کے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے سورۃ اللیل 30ویں پارے میں ہے والشمس وضحاہا، اس کے بعد آتے ہیں سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل کو مکمل پڑھے۔ اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی شخص ہے اس کو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پھر سورۃ اللیل کے آخری 3 آیتیں پڑھیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں سے لے کر آخر تک یہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر جو ہے وہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آخری 3 آیتیں اور 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو یہ پڑھ لینا ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور وہ ہاتھ اپنے چہرے پر اس طرح مل لیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ آپ کو ہوگا، صبح بھی کریں اور شام کو بھی 1 مرتبہ۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں جلدی امراض، جسم میں خارش ہیں یا الرجی ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، تو اس کا حل بھی قرآن مجید میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ القلم کے آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ان 2 آیتوں کو آپ نے پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن مجید کی آخری جو 2 سورتیں ہیں، ان کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر جہاں پر خارش ہو رہی ہے وہاں پر دم کریں، اور اگر خارش بے انتہا زیادہ ہے تو اس صورت میں پھر پانی پر دم کر لیں، اور جہاں پر خارش ہو رہی وہ پانی لے لیں، صاف پانی ہو، اور وہ پانی وہاں پر اس طرح مل لیں۔ خیال کرے کہ وہ پانی کا قطرہ جو ہے زمین پر نہ گزر جائے، کیونکہ اس پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، تو اچھا نہیں ہوتا ہے کہ وہ زمین پر گر جائے۔ پھر یہ عمل آپ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن شرط ایک ہی ہے، وہی شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس طرح نہیں پڑھنا ہے کہ آپ آیت کو پڑھ رہے ہو رب اشرح لی صدری ویسر لی، یا دوسرے آیتوں کو پڑھ رہے ہو، پڑھ تو زبان سے رہے ہو لیکن سوچ رہے ہو وہاں پر رہے ہو، جیسے وہ آپ وہاں پر بیٹھے ہو، تو جب پڑھنا ہے تو یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ خیال کرنا ہے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر آپ اس کا معجزہ دیکھ لو گے۔